ناظرین، آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ میں ہوں ضیاء الرحمن فاروقی۔ ناظرین، یہ سوال ہے ہمارے پاس، عبد الرحمن صاحب نے لاہور سے ای میل کی ہے۔ عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے کہ اس امام کی موجودگی میں کہ جو وہاں کا مقرر شدہ امام ہے، آیا اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ اور اگر نماز پڑھا دے تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ ناظرین، یہ بھی ہمارے ہاں جو درپیش مسائل ہے اس کے اندر ایک اہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے دوست کسی دوسری مسجد میں جاتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھاتے ہیں، تو آیا جو ان کا مقرر کردہ امام ہوتا ہے اس امام کی موجودگی یا عدمی موجودگی میں دوسرے شخص سے نماز پڑھوانا یا امامت کروانا، اس کی شرعی حیثیت اور شرعی حکم کیا ہے؟ ناظرین، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ بندے کو یہ علم ہو، جو باہر سے آئے ہے اس کو یہ علم ہے کہ اس کی عدمی موجودگی میں یا اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، تو اس صورت کے اندر بھی پھر اجازت ہے، اور اس کو عربی زبان کے اندر عقلی اجازت کہی جاتی ہے۔ جیسے کہ دوستوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے، وہ دوست ہے آپ سے ناراض نہیں ہوتا، اگر آپ اس کی عدمی موجودگی میں اس کے ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے تو اس کو وہ محسوس نہیں کرے گا، تو پھر خیر ہے، اس کی اجازت ہے، آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ نماز کے اندر تاخیر ہو رہی ہو، تو تاخیر کی صورت میں بھی پھر جو مقرر شدہ امام ہے اس کے علاوہ کسی اور بندے کو بھی کہ جو نماز پڑھانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو اس کو بھی آپ آگے بڑھا سکتے، اس کو آگے بڑھا دے، وہ نماز پڑھا لے گا۔ اور اس کی مثالیں موجود ہے۔ ایک دفعہ سفر سے واپسی پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے اور نماز کا ٹائم نکل رہا تھا، بعد میں نبی علیہ السلام آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے احساس دلائے نماز کے اندر کہ نبی علیہ السلام پیچھے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے حالت نماز کے اندر پیچھے ہٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے لیے چلے گئے، نماز کے اندر تاخیر ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی آمد کو محسوس بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز پوری پڑھا دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے اپنی نماز پڑھ لی۔ تیسری صورت ناظرین اس کی یہ ہے کہ امام خود کسی اور بندے کو اجازت دے دے کہ میں نہیں ہوں گا اور آپ میری جگہ نماز پڑھا لے، جیسے کہ یا میں نہیں پڑھا سکتا آپ میری جگہ پڑھا دے، میں معذور ہوں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ امام بنایا تھا کہ میں بیمار ہوں اور میری بیماری کی وجہ سے آپ ہی مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی امامت کریں گے، تو نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے صحابہ کرام کے لیے نمازیں پڑھائی ہے۔ اگر یہ صورتیں نہ ہو، ان تینوں صورتوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی امام کی اجازت کے بغیر اسی کے مصلی پہ نماز پڑھائے گا تو شرعاً یہ مکروہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کوئی بندہ کسی کے مسند پہ اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی کی جگہ اس کی اجازت کے بغیر مہمان میزبان کے گھر میں اور میزبان کے علاقے میں اس کی جگہ پہ اس کی اجازت کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھائے۔ اس لیے اس کی اجازت کے بغیر، یا اگر وہ ناراض ہوتا ہو یا اگر وہ تاخیر سے نہیں بلکہ وقت پہ پہنچتا ہو، تو اس صورت میں اگر کوئی دوسرا شخص نماز کے لیے آگے بڑھے گا تو نماز اس کی مکروہ ہو جائے گی۔ دوستو احباب کو اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، بطور خاص جو نمازی دوست ہوتے ہیں، امام کو اگر 1-2 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے جو وہاں کا مقرر کردہ امام ہے تو ان کا تھوڑا سا خیال اور ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ورنہ بصورت دیگر جو پڑھائے گا اس کی نماز بھی مکروہ ہو جائے گی، اور جو پیچھے سے اس پہ دباؤ ڈالنے والے ہیں کہ جلدی کریں آپ جلدی کریں، تو اس صورت کے اندر جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ان کی نمازوں کے اندر بھی کراہت آ جائے گی۔ لہٰذا جو امام راتب اس کو کہا جاتا ہے، جو مقرر شدہ امام ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں، تو جو ہمارے ہاں مقرر کردہ وقت ہے اس سے اگر 1-2 منٹ تاخیر ہو بھی جائے
تو اس کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دوست عبد الرحمن بھائی آپ کے سوال کا جواب تھا، اور باقی ناظرین بھی ہمارے ای میل ایڈریس پہ اپنے سوالات بھیجتے رہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک ناظرین ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔